بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کے مطابق حقیقی خلیفہ کی پہلی نشانی نہ ماننے والوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے فرامین۔ جب اللہ نے سورۃ بقرہ فرشتوں سے کہا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے جو کچھ آگے اعتراض کیا وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ضرورت ہے، یہ خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ نے پھر اپنے خلیفہ کو تمام نام سکھا دیے، یعنی علم دیا، اور پھر فرشتوں سے ان کے نام پوچھے۔ فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے، ہم اتنے جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو پھر اللہ نے اپنے بنائے ہوئے خلیفہ سے کہا انہیں ان کے نام بتاؤ، تو اس نے سب نام بتا دیے، یعنی معیار فضیلت اللہ نے خلیفہ کا علم رکھا ہے۔ شیطان نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، اس نے اللہ کے خلیفہ کو نہیں مانا اور تکبر کیا، انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، اور اللہ نے اس پہ لعنت کر دی۔ قیامت کے دن تک شیطان پہ لعنت کر دی گئی، کیونکہ اللہ کے خلیفہ کو اس نے نہیں مانا، اللہ کے بنائے ہوئے۔ تو قرآن پاک سے واضح ہے خلیفہ خدا کی پہلی نشانی علم یعنی عالم ہونا ہے۔ اب مجھے بتائیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ علم کون رکھتا تھا؟ جس کے پاس علم تھا وہ امت کا خلیفہ تھا، یعنی حضرت مولا علی علیہ السلام۔ اگر ان سے زیادہ علم کسی کے پاس تھا تو مجھے بتائیں، میں اسے خلیفہ مانوں گا، اگر نہیں تو آپ مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل ماننے، ورنہ قیامت کے دن تک کافر اور اللہ کی لعنت میں گرفتار رہیں۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو وارث اور امت کو خلیفہ دیا، من کنتم مولا فہذا علی مولا۔ شکر الحمدللہ۔